الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين رواه مسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کی یہ مجلس قرآن کریم کی نسبت سے قرآن کریم اللہ رب العزت کی ایک عظیم الشان کتاب ہے اور ہمارے پاس اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل حل ہوتے ہیں. یہ قرآن کریم بچہ حفظ کر لے تو یہ بچے کے لیے بھی بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور اس کے والدین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے یقیناً خوشی کی بات ہے. انسان کو سب سے بڑی خوشی جو ہوتی ہے وہ حفظ قرآن کے موقع پر ہی ہوتی ہے. دارالعلوم کے ایک بڑے استاد ہیں حضرت مولانا سلمان صاحب بجروری، تو ان سے ان کا انٹرویو لیا جا رہا تھا. انٹرویو لینے والے نے معلوم کیا کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی سب سے زیادہ خوشی کا موقع بتائیں. آپ کو یہ ایسا دن بتائیں کہ جس دن آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہو پوری زندگی میں. تو حضرت نے فرمایا کہ میری عمر 12 سال کی تھی تو میرے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن وہ دن تھا جس دن اللہ نے مجھے حافظ بنایا. جس دن میں حافظ قرآن بنا وہ دن میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے. تو یقیناً بچے کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے وہ سب سے بڑا خوشی کا موقع ہونا چاہیے ہوتا ہے اور اسے سب سے بڑا خوشی کا موقع سمجھنا چاہیے اور اس پر مسرت کا اظہار ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سورہ بقرہ پوری ہوئی تو ایسی خوشی محسوس کی اور ایسی خوشی کا اظہار کیا کہ اس خوشی میں پورا ایک اونٹ ذبح کر دیا. آج ہم خرافات میں، رسومات میں، اللہ اور رسول کی نامرضیات میں، گناہ کے کاموں میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب ایسا قرآن کریم کا خوشی کا موقع آتا ہے تو پھر ہماری جیب خالی ملتی ہے. پھر ایک ایک روپیہ خرچ کرنے میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ابھی موقع نہیں، ابھی یہ نہیں، وہ نہیں. مٹھائی بھی وہ لاتے ہیں جو سب سے سستی ہو، کپڑا بھی وہ لاتے ہیں بچے کو یا امام صاحب کو دینے کے لیے جو سب سے سستا ہو. ابھی آپ کے شہر میں ہفتہ 10 دن پہلے ہمارے مفتی عثمان صاحب کے پاس ایک بچے نے قرآن کریم حفظ کیا. ڈاکٹر بابر صاحب ہے، ہماری کالونی میں رہتے ہیں، ان کا بچہ حافظ بنا. 6 بیٹیاں ہیں، ایک بچہ ہے، لیکن اسی بچے کو حافظ قرآن بنایا اور خود کا اسکول ہے اپنا 8ویں تک کا. اسکول میں نہیں ڈالا سکتا میں حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، میرے لیے یہی سب کچھ ہے. چنانچہ وہ حافظ بنا. حافظ بننے پر انہوں نے اتنی خوشی کی مجھے معلوم ہے انہوں نے پچھلے سال اپنے 2 بیٹیوں کی شادی بھی کی. ان 2 شادیوں میں اتنا پیسہ انہوں نے نہیں لگایا جتنا اس بچے کی خوشی میں لگا. قرآن کی خوشی میں کیا لگایا؟ 1 لاکھ روپے تو اس مدرسے کو دیے جس مدرسے میں بچے نے حفظ کیا. وہاں کے تمام اساتذہ کرام کو، طلبہ کو ہدیہ پیش کیا اور ان کے استاد محترم اور ان کے پورے گھر والوں کے لیے عمرے کا وعدہ کیا، عمرے کا اعلان کیا. یہ قرآن کی خوشی ہے. اب اللہ نوازے گی بھی ایسے جو قرآن پر خرچ کرے گا، قرآن سے پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرے گا، جس نے ہمارے بچے
بچے کو حافظ قرآن بنا دیا تو اس کے لیے تو ہم جتنا چاہیے کر دیں کم ہے. یہی سوچنا چاہیے، اپنی سعادت بنتی. یہ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے، جیسا کہ ہمارے حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حافظ قرآن کو قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج کہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء دیکھ کر رشک کریں. بمبئی میں ہمارے ایک ساتھی پڑھاتے ہیں، ان کے پاس 57-58 سال کی عمر کے ایک سیٹ نے قرآن کریم حفظ کیا 2.5 سال کے اندر. تو وہ مجھے بتا رہے تھے، میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ نے ان سے وجہ معلوم نہیں کی کہ اس بڑھاپے میں اتنی مشقت کیوں اٹھائی؟ کہ ہاں معلوم کی. ہم نے ان سے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت دیندار ہیں، آپ نے مسجدیں بنوائی، آپ نے مدرسوں کا بھاری بھرکم تعاون کیا اور نیک کاموں میں خرچ کرنے میں آپ پیچھے نہیں رہتے، تو آپ اس بڑھاپے کی عمر میں، بڑی عمر میں یہ مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو بات کہی وہ سنے میرے بھائیوں اور بزرگوں. انہوں نے فرمایا، بتایا کہ اصل میں نے حدیث شریف میں پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ قیامت کے دن تاج حافظ کے والدین کو ملے گا. تو یہ جو مجھے دولت ملی ہے، یہ سب کچھ ماں باپ کے طفیل ہی ملی ہے، انہی کے ذریعے ملی ہے. تو میرے دل میں ہمیشہ یہ تڑپ رہتی تھی کہ میں اپنے